بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع کی۔ اس طرح پورے عرب اور عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ اور فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت، بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعہ بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دن میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا زلزلہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچہ کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشہ کی سی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشہ کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے یعنی برتن وغیرہ کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پس جس برتن یا مشکیزے کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔